دوستو، NVN کی بات چیت میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ساری دنیا میں سیریا کے ایشو پر ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے، اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب ہیں، جو کہ مڈل ایسٹ افیئرس کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ شام میں اور سیریا میں کیا ہوا؟ شام، جس کو انگلش میں سیریا کہا جاتا ہے، اس میں حالات 2011 سے خراب تھے۔ جس وقت عرب اسپرنگ ہوا، جو کہ تیونس میں شروع ہوا، اور اس کے اثرات ایجپٹ میں پہنچے، مصر میں پہنچے، اور مصر میں باقاعدہ وہاں پہ ایک نئی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے علاوہ اس کے اثرات اور جگہوں پر بھی پہنچے، کامیاب نہیں ہوئے۔ موراکو میں بھی پہنچے، وہاں حکومت ایک نئی بنی ہوئی، حالانکہ پوری طرح سے نہیں کامیاب ہوئی تھی۔ سعودی عرب وغیرہ میں بھی اس کے اثرات جو ہے دکھائی دیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ شام میں یعنی سیریا میں باقاعدہ تحریک شروع ہوئی۔ اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال پورے ملک میں وہ پھیلی ہو، اس لیے کہ وہاں پہ بہت ظلم تھا۔ یہ جو بشار اسد صاحب ہیں، ان کے باپ جو تھے حافظ الاسد، وہ ایک انقلاب جو ہے فوجی، وہ اصل میں سیریا کے یعنی ایئر کمانڈر تھے وہ، اور انہوں نے میرا خیال ہے 1978 یا 79 میں انقلاب لا کر کے اور قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے جو ان کا اپنا ایک چھوٹا سا ایک سماج ہے، جس کو کہ علوی کہا جاتا ہے، وہ شیعہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ شیعوں میں ہی سمجھا جاتا ہے ان کو، تو ان کو انہوں نے ہر چیز پر حاوی کر دیا۔ وہ خود بھی اسی میں سے تھے، اور دکھانے کے لیے کچھ روتے تھے دوسرے لوگ، لیکن یہ کہ سارا پاور جو ہے یعنی انٹیلیجنس کا ہے، یا جو سیکیورٹی کا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہوم منسٹری وغیرہ، سب انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تب سے تھیں۔ بشار اسد جو ہے 2000 میں یہ ان کے مرنے کے بعد یہ بنے، اور اسی خط پہ چلے، اور ان لوگوں نے وہاں بہت ہی زیادہ ظلم کیا۔ میں تو اس کو سن 1980 سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ میرے بہت سے آرٹیکل اسی زمانے میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے یعنی اب ذرا سے لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں لوگ، 40-50 سال میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ دماسکس کے پاس جو ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کو کہ جو تاریخی شہر ہے، جو آپ کو ہسٹری میں ملے گا، پالمیرا، اس کو عربی میں تدمر کہتے ہیں۔ تدمر میں انہوں نے، ان کے باپ نے، جو باپ تھے، یہ جون 1980 کی بات ہے، وہاں پر جو ہے پولیٹیکل پریزنر رکھے جاتے تھے، تدمر کا جو جیل تھا۔ تو انہوں نے بھیج کر کے وہاں سے آدھے گھنٹے کے اندر 1200 لوگوں کو مشین گن سے شوٹ کرا دیا، جو اندر وہاں پہ جیل میں تھے وہاں پہ، اور زیادہ تر اس میں شاید 70-80% لوگ جو ہے اس میں اخوان مسلمین کے تھے۔ یہ کہا جا رہا تھا اخوان مسلمین کے خلاف کام کر رہے، پولیٹیکل کام تھا، بھائی آپ کی گورنمنٹ انقلاب کے ذریعے آئی ہے، ایک سنگل پارٹی کے ذریعے حکومت کر رہی ہے، دوسرے لوگ یعنی وہ کر رہی ہے۔ 1980 کی بات ہے۔ اسی کے 1-2 سال کے بعد پھر جو ہے ایک اور بڑا اسی طرح کا حادثہ ہوا، جس میں کہ میرے خیال ہے کئی ہزار لوگ مارے گئے، اسی طرح سے کہ بھیجا اپنے آپ کو، مطلب ان کے دماغ میں آئے کہ بھائی وہ جو پولیٹیکل پریزنر بیٹھے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، بھیج کر کے اپنے گنڈوں کو، ان کے بھائی، ان کا جو حافظ اسد کا جو بھائی تھا، رفعت اس کا نام تھا، اس کے ہاتھ میں انہوں نے پوری سیکورٹی دے دی تھی، اور اس نے بہت سی ملیشیاز پال رکھی تھی۔ ان میں ایک ایسی ملیشیا تھی جو کہ یعنی اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، اس کو شبیہ بولتے تھے، ابھی تک بھی رہی ہوگی وہ، اب جا کے بھاگ رہے ہوں گے سب جہاں وہاں، شبیہ بولتے، شبیہ یعنی اگر عربی میں لفظ ہے، یعنی اس کو آپ انگریزی میں کہیں تو معراج سمجھ لیجیے، اس کا نام معراج تھا۔ یہ بڑے ہی جو ہے موٹے موٹے پاورفل لوگ جو ہے اس میں تھے، اور ان کے اوپر کوئی قانون تھا، کسی کو جاؤ مار کے پیٹ کے آؤ، جب ختم کر کے آؤ، چاہے اس کو گھر جلا کے آؤ، کچھ بھی کرو، یہی کام کرتے تھے۔ تو اس طرح سے پورے ملک کے اندر جو ہے ایک خوف کا ماحول تھا پورا، یہاں پورے ملک کے اندر۔ اس وجہ سے وہاں پر جو عرب اسپرنگ جب آئی تو
تو وہاں پہ پورے ملک میں پھیل گئی. اور اس کے بعد جو ایک طرح سے خانہ جنگ اس لیے کہ ان کی سیکورٹی پوری ان کے ہاتھ میں تھی. عرب ملکوں میں خاص بات ہے کہ سیکورٹی پر بہت اثر زور دیا جاتا ہے مکمل طریقے سے. انٹیلیجنس, سیکورٹی اور ہوم منسٹری جو انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے اس کا یعنی کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے. تو وہ لوگ اس کو ناکام نہیں بنا پائے. لیکن اس بیچ میں بہت سے گروپ ادھر ادھر سے آئے, ملک کے اندر سے آئے, باہر سے سعودی عرب یا عراق سے بھی آئے لوگ جو ہے انہوں نے, جس میں آئی ایس آئیز بھی تھا. اور آئی ایس آئیز نے بلکہ ایک زمانے تک ایک اچھا خاصا ٹریکٹ اس کا جو ہے ایک حصہ وہاں پہ حکومت بھی کیا. لیکن اب تو شاید بہت ہی چھوٹا سا پاکٹ ان کا رہ گیا ہوگا. تو پھر جو ہے ان کی جو ہے انٹرنیشنل میٹنگز وغیرہ ہوئیں جس میں کہ امریکہ, رشیا اور سب لوگ شامل ہوئے, ترکی بھی ہوئے. اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے بشار اسد سے کہ آپ یہ جو گروپس ہیں ان کے ساتھ آپ بات کیجئے اور کچھ صلح صفائی کر کے کچھ ایک ایسا ڈیموکریٹک سسٹم لے آئی جو کہ سب لوگوں کو قبول ہو. لیکن ان کو جو ہے دو سپورٹ بہت ہی اندھی ملی ہوئی تھی. ایک ایران کی ملی ہوئی تھی اور ایک حزب اللہ کی ملی تھی. حزب اللہ بھی سمجھ لیجیے ایران کا ہی تابع ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے آخر وقت تک یعنی ابھی 10-15 دن تک بھی جو ہے ان کو یہ اشارے بار بار ملے کہ آپ کچھ صلح صفائی کر لیجئے. پریزیڈنٹ اردوغان نے بھی 2-3 مہینہ پہلے ان سے کہا تھا کہ میں آنے کو تیار ہوں آپ سے ملنے کے لیے تاکہ کوئی راستہ نکالا جائے. نہیں, بالکل ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کی اور حزب اللہ کی تائید ان کو مکمل, اس لیے ہمیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹھیک ٹھاک ہے, راجدھانی ان کے پاس ہے اور بہت کافی اچھا خاصا 30-40% قریب جو ہے ملک ان کے ہاتھ میں. ان کو کوئی ضرورت اس کی ہے نہیں. دنیا انہی کو مانتی ہے اس لیے کہ آفیشیل جو اسٹیٹ ہے یا گورنمنٹ ہے وہ انہی کی گورنمنٹ ہے, اس لیے کہ راجدھانی کے اندر ہی ہے. تو انہوں نے اس طرح سے نہیں مانا. اچھا, اس بیچ میں جو دوسرے جو گروپ تھے ان کو سپورٹ جو ہے رشیا سے بھی ملی. ان کو جب یہ بالکل پھنس گئے تو انہوں نے رشیا کو بلایا اور رشیا نے کہا ٹھیک ہم آنے کو تیار ہے. لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1-1.5 سال سے رشیا جو ہے یوکرین میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی بھی سپورٹ کم ہو گئی. ایران جو ہے وہ بھی اس کو دکھائی دینے لگا کہ بھئی اگر ہم اس طرح کچھ کریں گے تو ہمارے اوپر امریکہ کا حملہ ہو سکتا ہے. اور اسرائیل اسرائیل نے حملہ تو کیا ہے لیکن ان کے نیوکلیر فیسلٹیز پہ نہیں کیا ہے, ان کے آئل اسٹیشن پہ نہیں کیا ہے. تو وہ کر سکتا ہے, اس لیے کہ F-35 جو کہ ایران میں روس نے اسرائیل نے استعمال کیے وہ یہی رپورٹ ہے کہ بہت ہی پریسیشن طریقے سے جا کے انہوں نے ان جگہوں کو مارا جس کو مارنا چاہتے تھے. تو ایک طرح سے اسرائیل نے ثابت کر دیا کہ اگر ہم چاہیں گے تو ہم کر سکتے ہیں. اور روس کے پاس اس کا کوئی دفاع نہیں ہے, اس لیے کہ F-35 جو ہے وہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے, مطلب وہ ریڈار کے اس میں نہیں آتا ہے, بس ایسے ہی سمجھے اندھا ہے, وہ آ جا کے مار کے چلائے گا. تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. حزب اللہ کی یہاں پر جنوبی لبنان میں بہت ہی بری طرح سے ایک طرح سے پٹائی ہو گئی اور اب وہ بات نہیں لگی. نصر اللہ چلے گئے, دوسرے بہت سے لوگ چلے گئے اور شاید 70-80% ان کی طاقت بھی ان کی اسرائیل نے ختم کر دی ہے. تو اب وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں, اب یہ اکیلے رہ گئے. تو اب وہ دوسرے لوگ جو تھے جو پہلے جب نصرہ جسے بولتے ہیں, جسے کہتے تھے قاعدہ کا حصہ ہے, بعد میں ان لوگوں نے اپنے آپ سے کہا کہ ہمارا کوئی قاعدہ تعلق نہیں ہے اور اپنا نام بدل دیا, حیات تحریر شام کہہ دیا. یعنی تحریر شام مطلب سیریا کی آزادی کا آرگنائزیشن سمجھ لیجیے مطلب اس کا ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے یعنی دنیا سے بہت سیکھا. ایک کام تو انہوں نے کہا کہ اپنے علاقے میں جو قبضہ کیے ہوئے تھے, کوئی 30% ہوگا قبضہ کیے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے ایک ملٹری اکیڈمی بنائی جس کے اندر کے آفیسرز, کچھ سیرین آفیسرز کچھ باہر سے بھی لائے ہوں گے, اور اپنے کیڈر کو بالکل ایک دم سکھایا کہ کیسے جنگ لڑی جاتی ہے, کیسے یعنی جو آپریشنز کیے جاتے ہیں وہ سکھایا. تو وہ اسی لیے اب جو لڑے ہیں تو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے لڑے ہیں. پہلے والی جو ریگ ٹیگ ٹائپ کی ہوتی ہے کہ چند آدمی ہیں ان کو معلوم نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا, تو یہ انہوں نے اچھے سے سکھایا. پھر انہوں نے انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح سمجھا. ایک تو یہ کہ اس طرح کی جب حرکت ہوتی ہے تو پرانا جو سسٹم یا گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے اور اچانک وہاں پہ کیوس ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ کچھ چیز نہیں ملتی ہے, سامان نہیں ملتا ہے, دکانیں بند ہو جاتی ہیں,
بجلی نہیں ملتی، پانی، جس کی وجہ سے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے. تو انہوں نے خوب اچھی طرح سے سمجھا اور پہلے دن سے یہ اعلان کر دیا کہ جو گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے، وہ باقی رہے، اس وقت تک باقی رہے جب تک کہ ہم اس سے پاور لے نہ لیں. تو اس لحاظ سے وہاں پر کوئی کیوس نہیں ہوا. پھر انہوں نے اپنے کیڈر سے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو کسی منسٹری میں، کسی سرکاری آفس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. مطلب انہوں نے قبضہ تو کر لیا ہے اس کے اوپر، جو ہے مختلف بڑے بڑے شہروں پہ، یعنی حلب پہ کیا، ہومس پہ کیا، ہما پہ کیا. یہ بہت بڑے بڑے شہر ہیں، یعنی دمشق اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے کر لیا. اب ہومس جب کر دیا تو ہومس کے بعد تو دمشق ہی آتا ہے. صبح کو ہومس پہ کیا اور شام تک جو ہے یہ لوگ وہاں پہنچ گئے. تو کیوس نہیں ہوا. یہ بہت ہی اہم بات یہ ہے. عام طریقے سے اور جگہوں بھی آپ دیکھتے ہوں گے جہاں پہ بھی اس طرح کا ہوا، وہاں کیوس ہو جاتا ہے. ہاں، کہ بالکل سے ایک دم سے سب ٹوٹ گیا بالکل سے، اور وہ سرکاری افسر بھاگ گئے ڈر کے مارے کہ ہمارے ساتھ مان کیا ہوگا. انہوں نے کہا کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جس نے کوئی جرم کیا اس کا تو سزا ہوگی، لیکن ایسے ہی خالی کہ آپ کا سسٹم میں کام کرتے تھے، گورنمنٹ کا، آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. پرائم منسٹر سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنا کام کرتے رہیے. تو پرائم منسٹر جو ہے مسٹر جلالی، وہ ٹیکنوکریٹ ہیں، ایک طرح سے پولیٹیشین بھی نہیں ہے. وہ اپنا پورا کام کر رہے ہیں، دوسری منسٹریز کام کر رہی ہیں، ہر چیز وہاں پہ مل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز جو ہے، خاص طور سے الجزیرہ مستقل لائیو جو ہے 24 آورز جو ہے مستقل دکھا رہا ہے. مستقل ہر شہر سے ہومس دکھا رہا ہے، حماس دکھا رہا ہے، دمشق دکھا رہا ہے. دمشق میں کئی کئی جگہوں سے دکھا رہا ہے. بالکل نارمل صورتحال ہے. لوگ بہت ہی خوش ہیں، گلے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک دم سے حالات نارمل ہے. شاید کہیں سنا ہے کچھ لوٹ پاٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ جیل میں جہاں جس جگہ بھی گئے، یہ ہما میں گئے، حلب میں گئے، ہومس میں گئے، تو پہلا کام انہوں نے کیا، جیل میں جو لوگ تھے، اس لیے اکثر لوگ جو تھے وہ پولیٹیکل پرزنرز تھے، ان کو انہوں نے باہر کر دیا. اب ان میں ایسے لوگ بھی ویڈیوز میں آئے جو کہ بیچارے اپنا نام ہی نہیں بتا پاتے، جو اٹھ نہیں پا رہے ہیں. اتنی بری حالت ہے، ان کو جیل میں رکھے ہوئے 20-30 سال سے جیل میں رکھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں سب کو انہوں نے باہر کر دیا. اب یہاں پہ جب پہنچے یہ دمشق میں، تو یہاں تو سب سے بڑا جیل ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں 80,000 جو ہے قیدی اس کے اندر ہیں. زیادہ تر وہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، مطلب اسی خاص طریقے سے، یعنی گورنمنٹ کے خلاف تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عرب اسپرنگ 2011 سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد سے جو لوگ پکڑے گئے وہ وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ رکھ کے بھول جاتے ہیں. ان کی پٹائی وٹائی روزانہ ہی ہوتی ہے. مطلب ایک پورا بہت سے قیدیوں کے بھی ہم نے سنا، یعنی الجزیرہ میں ان کے ساتھ انٹرویو بھی ہوا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ سوائے مار پیٹ کے کچھ ہوتی نہیں. اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے ان کے جو، یعنی ایک طرح سے، یعنی کمرہ بھی کہنا غلط ہے، چھوٹے کیوبیکلز ہیں جس میں کہ یعنی سونا اس کے لیے مشکل ہے. 2 آدمی ہیں تو ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے اور ایک سوتا ہے، تاکہ دوسرا سوئے گا تو یہ بیٹھ جائے گا، جگہ ہو جائے گی. اتنی کم جگہ. اور وہاں پہ بھی خون ان کے نشانات ہیں جو پہلے سے مار پیٹ ہوا اور اس کی وجہ سے وہاں پہ تھے. تو اب ان لوگوں کو انہوں نے، اب وہاں پہ جو یہ شہرنایا کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کے اندر انڈر گراؤنڈ بھی جیل ہے. انڈر گراؤنڈ وہاں کے اسٹاف سب بھاگ گیا. اب اس کی وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ شاید وہ انڈر گراؤنڈ میں جو ہے آکسیجن وغیرہ نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. وہ سب جو بہت لوگ ہیں، اور بہت ہی بڑا ہے نا، ایک کلومیٹر جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے زمین کے اندر. تو یہ تو ایک بہت ہی ظالم جو ہے ایک سسٹم تھا، بہت ہی ظالم حکومت تھی. ان کے باپ نے کیا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پالمیرا میں کس طرح انہوں نے مارا. اس کے بعد ہما میں جو ہے انہوں نے 2-3 ہزار لوگوں کو ایسے ہی مارا جیل میں، بیچ کے یوں مطلب مشین گن سے وہ کر کے ختم کر دیا. اور لوگوں کو تو مارتے ہی تھے، بہت عام تھا. شبیہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ملیشیا تھا بہت ہی خطرناک. ایسا ملیشیا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یعنی بالکل ہی سے لالیس ایک فورس، ایک دم گنڈوں کی جمع کر کے، بس یہ کہ جاؤ فلاں کو پیٹ کے آؤ، فلاں کے گھر جلا کے آؤ، فلاں یہ کر کے آؤ. تو اب عوام جو ہے، جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے، میں نے تو مستقل میں دیکھ رہا ہوں، الجزیرہ جو کہ ہر جگہ سے رپورٹنگ کر رہا ہے، حلب سے، حما سے، ہوم سے، دمشق سے، کہ لوگ بالکل جو ہے نا خوش ہیں. لوگ بہت ہی ریلیفڈ ہیں. الحمدللہ بڑا اچھا ہوا. لوگ جو ہے یعنی صرف شکرانے کی نمازیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ جو عام یعنی پارک ہوتے ہیں اس کے اندر، یعنی لوگ چل پھر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ یہ ہو گیا یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک تبدیلی آئی ہے. اب اس کی تبدیلی آگے کیا ہوگا، اس لیے کہ ابھی تو ان کے سامنے یہ بھی ہے کہ ان کے ملک کا کچھ علاقہ جو ہے دوسرے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے. مطلب کچھ رشتہ چھوٹا موٹا تو حزب اللہ نے لیا ہوا ہے.
چھوٹا موٹا کچھ IS نے بھی لیا ہوا ہے، کچھ دوسرے بھی گروپ ہیں، اوپر شام جو ہے، شام کہہ رہا ہوں مطلب نارتھ میں جو ہے کردیوں کا بھی ایک انکلیو ہے. تو اب یہ سب بھی ان کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا، اور اس کام میں شاید یعنی وقت تو لگے گا. اب یہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن 2-3 سال تو لگ ہی سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی لوک کرانتی ہے جس کا لوگوں نے 54 سال انتظار کیا، اور 54 سال کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے ادیش میں کامیاب ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا. اب ہمارے آگے کے پرشن جو ہے وہ ایک دو سینٹنس میں، ایک جملوں میں بتائیے کہ اتنی آسانی سے لوگ ہوتے 1 ہفتے کے اندر، 11 دن کے اندر یہ تختہ پلٹ ہو گیا، تو اس کی کیا کارن ہے؟ دیکھیے، کسی بھی سسٹم کو اگر عوام کی تائید نہیں حاصل ہے تو وہ یعنی کاغذ کی ناؤ ہے. وہ ان کو سپورٹ مل رہی تھی رشیا سے، سپورٹ مل رہی تھی ایران سے، سپورٹ مل رہی تھی حزب اللہ سے. یہ تینوں سپورٹ ختم ہو گئے تھی، اب ہو گئے. مطلب یہ تو کوئی اور بھی ہوتا تھا کہ لے لیتا ہے ان کو. اور پھر یہ ان کے جو لڑنے والے تھے، جہاں بھی سب رپورٹیں آئی ہیں، یہ چھوٹ بھاگ رہے. بلکہ ان میں سے 2000 تو عراق میں اپنے اسلحہ لے کے پورے جو ہے یعنی ٹینک وینک لے کے اندر گھس گئے. مطلب ان کا کام تو لڑنا تھا نا، این وقت میں آخر وقت تک جو ہے یعنی مرنے تک ان کو لڑنا تھا، لیکن ان کو لڑنا نہیں تھا. ہر جگہ ایسے ہی ہوا ہے، اور دمشق میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ سب اپنی جو ہے گاڑیاں، کل ہم نے دیکھی پوری یعنی کوئی شاہراہ، کوئی بہت ہی بڑی روڈ ہے، اس میں صرف ٹینک اور بختر بند گاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگ اس میں کچھ نہیں ہیں، وہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے وہاں سے. تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے، مطلب ان کے جو ملازم تھے، فوج کے ہوں یا سیکورٹی کے ہوں، وہ لڑنے کو تیار نہیں تھے. ان کو معلوم تھا کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. تو جو خارجی، جو باہر کی جو سپورٹ تھی، جس دن وہ ختم ہوئی، یہ دھڑام سے گر گئی ہے. اس بارے میں سب سے زیادہ جو چنتا لوگوں میں ہے وہ غزہ اور اسرائیل کے اندر جو سنگھرش چل رہا ہے اس کے تعلق سے ہے. اور اسرائیل کے پردھان منتری نے بڑی خوشی کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے یہ جو سنگھرش ہے، اور جو سپورٹ ایکسس آف ریزسٹنس کا حماس کو مل رہا ہے، کیا اس میں کچھ اور طاقت بڑھے گی یا وہ کمزور ہوگا؟ نہیں، دیکھیے، ایک طرف تو یہ کہ حزب اللہ کی تائید حماس کو مل رہی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک اور وجہ سے ہو رہی تھی، ایران کی وجہ سے ہو رہی، کس وجہ سے ہو رہی تھی وہ تو تقریباً بہت ہی کمزور ہو گئی، بلکہ وہ اپنے آپ کو باہر ہی انہوں نے کر لیا. اس وقت جب جنگ بندی ہوئی اس کے بعد سے حماس سے حزب اللہ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، جبکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم ساتھ رہیں گے آخر وقت تک. تو ایک طرف سے وہ کمزوری ہوئی ہے. اب یہ لوگ جو کہ یہاں پر حاکم بنے ہیں، اب نئے حیات تحریر شام، یہ لوگ خیال میں نام بدلنے والے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا نام کوئی اور بدل کر کے، اس لیے کہ حیات تحریر شام کو امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ جو ہے نا وہ کہہ رکھا ہے، کیٹیگری میں ڈال کر. ہاں ڈال رکھا ہے. تو یہ نام بدل لیں گے، کہتے ہیں نام بدل لیں گے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ لوگ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو فلسطین کے ساتھ ہے، یہ غزہ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی ان کے مسائل بہت بڑے ہیں. خود ان کو اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، خود ان کو جو ہے ابھی اپنی حکومت بنانا ہے. خود ان کو جو اپنے ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے جو پاکٹس اور ہیں، جو کہ میں نے بتایا آپ کو، ایسٹ میں ہیں، نارتھ میں ہیں، اور نارتھ ویسٹ میں ہیں، جہاں پہ کہ رشین جو اڈا ہے، ان سب کو ابھی دھیرے دھیرے لینا ہے. تو اب یہ تو یہ نہیں کر سکتے کہ اب اس کو لیے بغیر جو ہے نا غزہ میں جا کر کے کچھ کرنے لگے. ایسا تو عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. پہلے ان کو اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوگا. تو اس چیز میں اب کتنا وقت لگتا ہے تو نہیں، لیکن یہ کہ معمولی کام نہیں ہے. یہ جہاں تک پہنچے ہیں 2016 سے لے کر کے آج جو ہے 24، اتنے سال لگ گئے ان کو یہاں پہنچنے میں. تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت دینا چاہیے. لیکن یہ لوگ جس دن بھی پوری طرح کامیاب ہوں گے، یہ فلسطین کے ساتھ ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری پرشن یہ ہے کہ گلوبل لیول پہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے سنیکت راشٹر میں 157 ملک جو ہے وہ اس فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، اور اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ صرف 6 ایسے ملک تھے جن میں سے 2 کے علاوہ تو کسی کا نام، ہنگری اور راجسٹان کے علاوہ کسی کا نام بھی کسی نے نہیں صحیح ہے، سنا. صحیح ہے. چھوٹے تو چھوٹے مطلب ہاں ایک دم
تو اب جو آئسولیشن ہوا ہے یو ایس اور اسرائیل کا، اور اس کے مقابلے ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ برکس کی بن گئی ہے، اور اس میں بھارت بھی ہے، ایران بھی ہے، اور ترکی بھی آنے کی وہ ہے، پاکستان بھی آ رہا ہے. تو ایک جو گلوبل بیلنس ہے وہ ایک دم سے کچھ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اس سیناریو کو یہ جو شام میں آنے والا کرانتی ہے، جو انقلاب ہے، یہ کس طرح سے پربھاوت کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شام میں جو کرانتی شروع ہوئی ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے، اس کو آپ الگ رکھیے. اس کو غزہ میں اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے وہ دنیا نے لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے. آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جو کہ اس طرح سے لائیو جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ یونیورسٹی گرا رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے. ابھی تھی ابھی نہیں ہے، مسجد ابھی تھی ابھی نہیں ہے، چرچ ابھی تھا ابھی نہیں ہے. تو یہ اس کا اثر جو ساری دنیا پر ہوا، اب سارے لوگ اپنے جو ہے چھوٹی چھوٹی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا کی اکثریت، بلکہ خود ویسٹرن کنٹریز میں اکثریت ان کے خلاف ہو گئی ہے. صرف ویسٹرن یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے اندر اس سے تقریباً 11 مہینے کے اندر، ابھی 14 مہینے ہو گئے لیکن یہ 2 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، 25,000 ڈیمانسٹریشن ہوئے اسرائیل کے خلاف. جبکہ آپ جو ہے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے تو سال میں شاید ایک نہ ہوتا ہو. تو 25,000 ہوئے ہیں. اور پھر دوسری جگہ امریکہ کے اندر 44 یونیورسٹیوں میں ہوئے. اور پھر یہ دنیا بھر میں جو ہے اس کے خلاف ایک ماحول ہوا ہے. دنیا کے ملک جو ہے اس کو، یعنی 14-15 ملکوں نے اپنے ایمبیسڈر واپس بلا لیے، جو ہماری ایمبیسیاں بند کر دی ہیں، تعلقات توڑ لیے ہیں. 14-15 ملک یورپ کے ہیں جنہوں نے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ آج تسلیم کر لیا ہے. 14-15 ملک ہیں جو کہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ نے نتنیاہو اور گیلنٹ جو کہ اصل جو مجرم ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والا ہے. اس لیے اسرائیل خود ہی اپنے فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کسی ایسے ملک میں نہ جائیے جہاں پر، جس میں 124 ملک دنیا کے ہیں جو کہ انٹرنیشنل کورٹ کو مانتے ہیں. آپ ایسے ملکوں میں مت جائیے آپ. تو یہ جو ہے ایک بہت ہی، اس کو سی چینج کہتے ہیں، بہت ہی بڑا چینج ہوا ہے، جس کا کہ سیریا کا چھوڑ دیجیے. سیریا کا جو ہوا ہے یہ اس سے پہلے ہو چکا تھا. یہ سب یعنی گیلنٹ اور اس کے خلاف، نتنیاہو کے خلاف جو وارنٹ ہے، اب اسرائیل نے بڑی کوشش کی کہ یہ نہ نکلے. امریکہ کی دھمکیاں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہتھ کنڈے ان کے ہوتے ہیں. وہاں جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ اتفاق سے ایک مسلمان ہے برٹن کا، اس کے خلاف کہ وہ جو ہے سیکشول ہراسمنٹ میں تھا لیکن اس کو بھی لیا نہیں گیا. یہ سب انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے، اور اندر جو انہوں نے کیا ہوگا، کسی کو دھمکی دینا قتل کر دیں گے، کسی دھمکی دینا کہ جو ہے تم کو دیکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف بھی ارسٹ وارنٹ جاری ہوا، جو کہ غیر معمولی چیز ہے. کسی بھی ملک میں اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی ہے. اب اسرائیل اگر امریکہ کی تائید کی وجہ سے قائم ہے، باقی ہے سارا پیسہ تو وہیں سے آتا. آج اسرائیل کی جو پیسہ ان کو سال میں $4,500 ملین، $4.5 بلین ان کو ہر سال تحفہ ملتا ہے، ہر سال ملتا ہے. اس کے علاوہ الگ الگ طریقے سے ملتے ہیں. ابھی یہ جنگ ہوئی تھی 2-3 مہینے پہلے تک ان کو 18,500 ملین جو ہے ابھی انہوں نے مدد دی ہے، انہوں نے، امریکہ نے. تو یہ سب جو مدد جو ہے یہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیشہ ہی رہے گی. ایک دن آئے گا جو 44 یونیورسٹیوں میں جو بچے جو ہے جو ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، کیا وہ سب وائٹ ہاؤس نہیں پہنچیں گے؟ کیا وہ سب سینٹ نہیں پہنچیں گے؟ کیا وہ سب کانگریس نہیں پہنچیں گے؟ کیا یہ سب ہو؟ تو یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے. اب زائنزم جو ہے وہاں جو کامیاب ہوئی ہے اس کو بھی 150 سال لگ گیا. 1860 میں تحریک شروع ہوئی ہے، اور 1940 میں جا کر کے 48 میں جا کر کے، یعنی 100 سال تو نہیں ہوئے، 80 سال میں جا کر کے اسٹیٹ ان کی بنی تھی. اور اس کے باوجود بھی 1992 تک جب اوسلو اکارڈ ہوا تب تک دنیا نے ان کو مانا نہیں تھا صحیح معنی میں. کچھ ملک مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. وہ پروسیس شروع ہو گیا اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے کا پروسیس. یعنی اسرائیل ایک یعنی لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم پر قائم ہے، دوسروں کی جگہوں پر قائم ہے، دوسروں کو ریفیوجی بنا کر قائم ہے. اور پھر جب وہ انتقام لیتا ہے تو کسی حد پہ نہیں رہتا.
اگر غزہ سے حملہ ہوا تھا، حملہ کیوں ہوا تھا؟ حملہ اس لیے ہوا تھا کہ یہ کچھ دینے کو تیار نہیں. اوسلو اکورڈ تک انہوں نے کہا کہ 22% جو فلسطین ہے وہی ہم کو دے دو، ہم کافی نہیں. وہ 22% بھی دینے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوا تھا. اب انٹرنیشنل لا کے اندر یہ بالکل سیٹل معاملہ ہے کہ کسی بھی آکوپائڈ جو کمیونٹی یا اسٹیٹ ہے یا نیشن ہے اس کو اپنے آپ کو فری کرنے کا حق حاصل ہے. اور جو آکوپائر ہے، آکوپائر کو اپنا ڈیفینس کرنے کا تو حق حاصل ہے، لیکن اس کو ظلم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو انہوں نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی، غزہ کو فلیٹ کر دیا، اس کا انفراسٹرکچر بالکل سے توڑ دیا ہے، اس کے 90% آبادی کے گھر کو توڑ کر کے ان کو لا کے ٹینٹوں میں بٹھا دیا ہے، اور صبح شام اسے کہتے ہیں اب یہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ. اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، چاہے یونائٹیڈ نیشن ہے، اس کے سیکرٹری جنرل جو ہیں، اور انروا ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، کون انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور اس بات کو انٹرنیشنل کورٹ نے مان لیا کہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. جو ان کو آرڈر دیا کہ تم روکو، لیکن انہوں نے نہیں روکا. تو اب اس چیز کا ریپرکشن تو ہوگا نا، وہ دھیرے دھیرے ہوگا، ایک دن میں تو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک واقعے میں یہ بتائیے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن میں جب ریزولوشن آیا تھا تو یوکرین میں آج ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، پردھان منتری ہے، اور اس کو امریکہ کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ رشیا اس کے سر پہ کھڑا ہے. اس کے باوجود وہ جو ہے وہ یو ایس کو اور اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکا. اور جس طرح سے بشار کا سپورٹ جب چلا گیا تو بشار نہیں رہا. تو اگر اسرائیل کا سپورٹ چلا جائے، سنگل سپورٹ جو بچا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت جو ہے دو سیناریو پیش کیے جا رہے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اسرائیل ایسے وقت میں آئے گا جب اس کو ایک اسٹیٹ ماننا پڑے گا. مثلاً یہ کہ وہاں پہ جو دوسرے لوگ رہتے ہیں، یعنی جوز ہیں، عرب ہیں، عرب کو کوئی حق نہیں ہے اور جوز کو سارے حق ہیں. یہ تقریباً جو ریشو ہے 80-20 کا ریشو ہے. 80 جوز ہے، اب پورے جوز نہیں، اس میں درست بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو حقوق ہیں. اور وہ جو 20% جو عرب ہیں، زیادہ تر مسلمان ہیں، کچھ کرسچن بھی ہیں، ان کو کچھ حقوق نہیں ہیں. تو ایک تو یہ سیناریو ہے کہ ایک اسٹیٹ بنے گا جس میں کہ سب لوگ برابر ہوں گے، ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگا، جیسے کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا. سب لوگ جو پہلے جو وائٹ تھے سبھی اس کے اندر موجود ہے، جس بھی جانا تھا جائے. تو وہ ایک اسٹیٹ بنے گا جس میں سب کو ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا پیلسٹائن ماننا پڑے گا جو کہ فل فلیجڈ سوورن اسٹیٹ ہو. یہ دو سیناریو اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے چند سال میں، ایک دن تو نہیں ہوتا، ایک آئے گا اسرائیل مجبور ہوگا آ کر کے، جیسے کہ وہ 92 میں مجبور ہوا تھا آ کر کے بیٹھنے پہ ٹیبل پر اور بات چیت ہوئی تھی، لیکن جو لوگ بیٹھے تھے ان کو خود اسرائیلیوں نے مار دیا. جنرل لابین کو تو اسرائیلیوں نے قتل کیا نا کہ بھائی تم نے کیوں یہ دستخط کیا اس کے اوپر اوسلو پہ، ہم کو نہیں چاہیے کوئی فلسطین اسٹیٹ. لیکن جب حالات بدلیں گے تو وہاں پر تقریباً 50-50 کا معاملہ ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ فلسطینیوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں وہ بھی 50-50 کے آس پاس ہیں، یعنی 48-49، اور یہ جو ہے 51-52، یہ ایسا رہتا ہے. تو ایک مرحلہ آئے گا کہ جب یہ لوگ جو یہودی چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھے بنے فلسطینیوں کے ساتھ، ان کو بھی کچھ دیا جائے، ان کا پلہ بھاری ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی حکومت جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں یہ ہو جائے گا. یہ اگلے الیکشن میں نتنیاہو کی پارٹی، یعنی لیکود پارٹی جو ہے، اور چھوٹی چھوٹی اور جو ریلیجس پارٹیاں ہیں، یہ نہیں آنے والی، اس لیے کہ ان کا نکماپن جو ہے، اور غزہ وغیرہ میں ان کی ناکامی جو ہے. اسرائیل میں تو خوب اچھی طرح بات ہو رہی ہے، وہ ایک کھلا سسٹم ہے وہاں اسرائیل میں، یہودیوں کے لیے، اوروں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے کھلا سسٹم ہے. بولتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، نتنیاہو کو غدار کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں. تو وہ جب وہاں کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی جنگ کو انہوں نے ٹھیک سے نہیں لڑا، ان کو معلوم تھا کہ وہاں سے وارننگز آ رہی تھیں، تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جب شروع ہوا اس کے بعد بھی ان کے پاس کوئی اچھا سا پروگرام نہیں تھا، اور اس چیز کو انہوں نے یعنی ایک طرح سے چھپانے کے لیے وہاں پہ تباہی مچائی. مطلب اچھی طرح سے جنگ کو پروسیکیوٹ کرنے کے بجائے انہوں نے وہاں پہ تباہی مچا کر کے دکھایا کہ ہم کامیاب ہو گئے. تو یہ چیز وہاں سے بھی ہو سکتی ہے کہ ایسی چیز جیسے جنرل رابین ٹائپ کے جو لوگ تھے پہلے، وہ دوبارہ حکومت میں آئیں اور وہ کہیں بھائی وہ اوسلو ہوا تھا اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے،
اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، جو سیٹلمنٹ بنے تھے پہلے بھی تو توڑے گئے. غزہ میں بھی تو سیٹلمنٹ تھے 2005 سے پہلے. غزہ میں بہت سیٹلمنٹ تھے. ایک سیٹلمنٹ اس کا نام تھا یامین، بہت ہی بڑا سیٹلمنٹ تھا، پورا شہر تھا، پورا سب توڑا گیا. تو یہ چیز نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو سیٹلمنٹ بن رہے ہیں یہ بھی کل توڑے جا سکتے ہیں. اور یہ جو ایریا انہوں نے وعدہ کیا تھا اوسلو اکارڈ میں کہ اسٹیٹ پراپر اسٹیٹ سوورن اسٹیٹ بنے گی، وہ بھی بن سکتی ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ اسرائیل نے حماس کا جو حملہ تھا اس کا مقابلہ کرنے میں اس نے ساری حدیں پار کر دی، اور دنیا نے اس کو دیکھ لیا. دنیا کی جو مورل سپورٹ تھی وہ آج اسرائیل کے لیے بہت ہی کمزور ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا اور اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے سامعین کی بھی اور دیکھنے والوں کی بھی. اور آپ کی گفتگو سن کے فیض کا ایک شعر یاد آتا ہے، دن نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. جی شکریہ، جائے بہت گی، بہت ختم ہو شکریہ. گئی. شام ختم ہو گئی.